بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے کو فرض کیا جیسا کہ پہلے بھی امتوں پر ہم نے روزے کو فرض کیا تھا۔ رمضان کا یہ خاص مہینہ برکت والا ہے، جس کے احترام میں اللہ رب العزت جہنم کے دروازے کو بند فرما دیتا ہے اور جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ یہ رمضان جو اللہ نے امت سابقہ پر بھی روزے کو فرض کیے تھے، فرق یہ ہے کہ ان کے یہاں افطاری یعنی غروب آفتاب سے لے کر کھانے کا جو ٹائم ہو، غروب آفتاب میں افطاری اگر کر لیا اور آنکھ لگ گئی تو پھر اس کے بعد وہ نہ رات میں کھائے نہ سحری کھائے، پھر اس کے دوسرے دن افطاری کرے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ مشقت والا روزہ ان کے لیے بنایا تھا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کے لیے روزے کو آسان فرمایا۔ ما جعل اللہ لکم من حرج، اور سہل والا یعنی آسانی والا روزہ فرمایا کہ ہم افطار بھی کرے، رات میں بھی کھائے اور ساتھ ساتھ سحری میں بھی کھائے، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے تک کھائیں۔ رمضان یہ کیا چیز ہے؟ اللہ رب العزت یہ امت اسلامیہ کو یہ تحفے دیا۔ ہر مہینے کے نام عربوں نے رکھا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، لیکن رمضان کا جو نام ہے یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں رکھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی دنیا قائم ہونے سے پہلے اللہ رب العزت نے کلام پاک میں رمضان رکھا۔ رمضان جو امت سابقہ میں یہ مشقتی تھی، یہ تکلیف تھی، لیکن امت اسلامیہ میں اللہ رب العزت نے آسان فرمایا، ہمارے لیے افطار کا بھی ٹائم دیا اور سحری بھی رکھا اور ساتھ ساتھ قیام اللیل یعنی نماز تراویح رکھی۔ پہلے امتوں پر نماز تراویح کا رواج نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے نماز تراویح کے ذریعے سے ہم امت اسلامیہ کو یہ سبق دیا کہ ہر رمضان المبارک میں اللہ کے پاک کلام کو سماعت فرماؤ، اور سماعت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے ملک میں اور ہر جگہ اللہ کے کلام کا قانون کو لاؤ۔ رمضان المبارک میں حفاظ کرام، مصلیان کرام کو اللہ کا کلام یہ سناتا ہے، گویا کہ بار بار اللہ کے کلام میں یہی سناتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ رمضان میں حکم دیا ہے کہ محتاجوں کو ضرورت کو پورا کرو، ان کے پریشانیوں کو دور فرماؤ، کوئی تکلیف میں ہے اس کی تکلیف کو دور کرو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، کسی کو دھوکہ نہ دو، دھرم کے نام پر آپس میں نہ لڑو، دھرم کے نام پر کسی انسان کو تکلیف نہ دو، کوئی بھی دھرم کا ہو، خواہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم، تو اللہ تعالیٰ نے تم سب کو ایک باپ سے پیدا کیا۔ تو میرے محترم، یہ حفاظ کرام رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے کلام کو مصلیان کرام کو سناتا ہے اور یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے کلام کو زمانے میں نافذ کرو، دنیا سے غربت ختم کرنا ہے تو اللہ کے کلام کو نافذ کرو، کہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں اپنے زکوٰۃ 2.5% مالوں کو نکال کر کے جو ضرورت مند ہے، محتاج ہے، پریشان حال ہے، ان تک مالوں کو پہنچاؤ، ان کی ضرورت کو پورا کرو۔ میرے محترم، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے سماج جو ہے قرآن سے بہت دور ہے، قرآن سننا ان کی بس کی نہیں، قرآن سنتے ہی ان کو تکلیف، بے چینی ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی جس طریقے سے آذان کی آواز سن کر کے شیطان بھاگتا ہے، اسی طریقے سے اگر آپ ان سے کہیے کہ بھائی قرآن کو سنیے، اللہ کے کلام کو سنیے، تراویح پڑھیے یا نماز پڑھیے، تو انہیں گھٹن سی ہوتی ہے اور فوراً بھاگ جاتے ہیں۔ کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، اذا نقطۃ السوداء صارت قلبه وان تاب زالت قلبه ومن لم يتب حتى صارت قلبه سوداء او كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔
جب بندہ مومن ایک گناہ کرتا ہے تو ایک کالے دھبے اس کے دل میں ایک سفید لوح سادہ لوح دل میں پڑ جاتے ہیں. فرمایا وَإِن تَابَ زَالَتْ قَلْبُهُ، اگر اس نے توبہ کر لیا تو ان کے دل صاف ہو جاتے ہیں، پھر سے وہ بندہ اس کے آئینے کی طرح دل چمکتا ہے. حدیث میں آتا ہے وَمَن لَمْ يَتُبْ حَتَّى صَارَتْ قَلْبُهُ سَوْدَاء، اگر وہ بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کیا یہاں تک کہ سارے کے سارے دل اس کے سیاہ پڑ جاتے ہیں، پھر اس کو قرآن سننے میں مشقت ہوتی ہے، اللہ کی بات سننے میں تکلیف ہوتی ہے، اچھی بات اس کو سننے میں تکلیف ہوتی ہے. تو میرے محترم آج کل ہمارے سماج میں کچھ ایسا ہی ہے، گھنٹوں بیٹھ کر قوالی کو سنیں گے، گھنٹوں بیٹھ کر شعر و شاعری کو سنیں گے، گپ شپ کریں گے، آپس میں غیبت کریں گے، چغلخوری کریں گے گھنٹوں، لیکن چند لمحے کے لیے آپ کہیے کہ بھائی اللہ کے کلام کو سن لو تو انہیں تکلیف ہوگی، وہ قرآن سے دور ہوتے چلے جائیں گے. یہ لاک ڈاؤن اور یہ کورونا جیسی مہلک مرض کی وجہ سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے مرض کے بارے میں فرمایا کہ اگر جہاں طاعون یا اس طرح کے مرض پھیل جائے، اندر والے باہر نہ جائے، باہر والے اندر نہ جائے، تو اس چیز کو ہمیں اپنانا ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر عبادت کرنا ہے. الحمدللہ جس چینل کو آپ دیکھ رہے ہیں اس چینل کے جانب سے روزانہ تراویح ہوتی ہے. الحمدللہ 8:45 میں تراویح کو شروع کیا جاتا ہے. اس میں طریقہ یہی ہے کہ آپ باوضو ہو کر کے، ہو سکے تو خوشبو لگا کر کے بیٹھ کر کے اللہ کے کلام کو بہت غور سے سنیں، کیونکہ پورے رمضان میں کم سے کم ایک کلام کو ہر شخص کو سننا بہت ضروری ہے. اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو گویا کہ بہت بڑا گناہ عظیم کر رہا ہے وہ شخص. تو امید ہے کہ آپ حضرات اسی چینل میں انڈین ٹائم کے حساب سے ضرور تراویح کو سنیں گے. تو میرے محترم عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت رمضان کے مہینے میں دن ہو یا رات ہو، 24 گھنٹے، شام ہو یا صبح ہو، یہ فرماتا ہے حل میں مستغفرن فغفر لہ، ہے تم میں کا کوئی جو اللہ سے اپنا دکھرا سنائے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے کوئی فریاد کرے، اللہ اسے اس کی دعا کو سن لے، اللہ اسے معاف کر دے. حل من تائب فہل اتوب الیہ، حل ہے تم میں سے کوئی جو اللہ سے توبہ کرے اور اللہ سے وعدہ کرے اور اپنے گناہ نہ کرنے کا. العالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. العالمین اگر آپ نے نہیں معاف کیا تو ہم خسارے میں رہیں گے. سائل فہل آتیتہ، کہ ہے تم میں سے کوئی جو اللہ سے اپنا دکھرا بیان کرے، اپنے پریشانی بیان کرے، اپنی تکلیف کو اپنے رب کے آگے سنائے اور روئے. العالمین ہم نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا، العالمین ہماری بہت بڑی پریشانیاں ہیں، ہم پر جو اتنے مصائب ہے، اتنی بڑی تکالیف ہے، پروردگار عالم ہمارے فلاں کام کو آسان کر دے، ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے. تو اللہ رب العزت فرماتا فال آتیتو، میں ان کی دعا کو قبول فرماتا ہوں. تو میرے محترم وہ پروردگار عالم کتنا غفور الرحیم ہے. اگر انسان دنیا میں کوئی جرائم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، کوئی ایسے غلط کام کرتا ہے تو اس کے لیے نوٹسی آتی ہے، ان کے اوپر وارنٹیں آتے ہیں، ان کے گھر پہ چھاپا مارا جاتا ہے، ان کو گرفتاریاں کی جاتی ہے. لیکن قربان جاؤ اس رب کریم پر جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ میرے بندے اگر تم سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو کوئی بات نہیں، ہمارے آگے تم دکھرا بیان کرو، ہم سے معافی مانگو، فالغفر لہ، میں تمہیں معاف کر دوں گا. پروردگار عالم کتنے رحیم ہیں، غفور الرحیم ہیں، اپنے بندوں کو رحم کرنے والا، معاف کرنے والا ہے. رمضان المبارک یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کو سنیے، ساتھ ساتھ عبادات بھی کریے، اور ساتھ ساتھ جو غریب ہے، محتاج ہے، جو ضرورت مند ہے ان تک پہنچائیے. آج یہ مہلک بیماری کورونا وائرس جسے ساری دنیا چاہے سپر پاور ہو، ایٹمی طاقت والا ہو، وہ بھی اس رب کے جو دیے ہوئے جو بیماری ہے جو ذرہ سے بھی چھوٹا ہے، یہ دوربین کیا انڈوسکوپی میں بھی وہ بیماریاں نہیں آ رہی ہے، تو اس بیماری سے آج سارے سپر پاور ملک گھٹنے ٹیکے کیا اور ناک کے بل گرے ہوئے ہیں اور اپنے ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں. میرے محترم میرے رب کا کیا فرمان ہے قرآن کریم میں، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ ھل تعلم لہ سمیہ. ایک پورا دنیا کا نظام رب کریم ہی چلا رہا ہے، تم میں سے کوئی جس کا رد و بدل کر کے دکھلا دے. میرے محترم عرض یہ کرنا تھا کہ ہمیں اس پریشانیوں سے کے لیے اپنے رب سے دعا مانگے اور
اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دے اور توبہ کرے، قرآن سے دل لگائے، قرآن سننے کا ماحول بنائے، زبردستی سنے۔ اگر قرآن سننے میں کراہیت ہو رہی ہے تو فوراً اپنے دل کا محاسبہ کرے۔ ایسا تو نہیں کوئی گناہ عظیم کی وجہ سے ہمارے دل سیاہ ہو گئے، ہم قرآن سے دور ہو رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ 8:45 میں ضرور تراویح کو سنیں گے۔ میرے محترم، اس رمضان میں 4 لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے اگر وہ توبہ نہ کر لے۔ فال میں مدخر خمر، یعنی شرابی، شراب کا عادی ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ شراب چھوڑنے کے لیے توبہ کر لے کہ الہ العالمین ہم توبہ کر رہے ہیں، میری دعا کو قبول فرما۔ دوسرا یہ کہ والدین کا نافرمان، یہاں تک کہ اپنے والدین کو سے معافی مانگ کے یا ان کی اطاعت کر کے اس کو راضی کر لے۔ فرمایا تیسرا یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا کرنے والا شخص، فرمایا یہاں تک کہ وہ اپنی عادت کو سدھار لے اور اپنے آپ کو برائی سے بچے۔ چوتھا جو بتایا ہے وہ سب کے ساتھ ہے۔ 3 تو ہے کہ ضروری ہے کہ بہت سے لوگ ہیں امت اسلامیہ میں جو شراب تک کو دیکھے نہیں ہوں گے، شراب تو دور کی بات ہے، شراب کے سے اتنی نفرت ہوگی۔ دوسرے میں والدین سے بھی اچھے اطاعت کرتے ہوں گے اور ساتھ ساتھ انسانیت کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہوں گے، لڑائی جھگڑے۔ لیکن چوتھی جو چیز ہے ہر کے ساتھ ہے، حسد، جلن، کینہ، کپٹ۔ بھلا ایسے لوگوں کی دعا قبول اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا ہے۔ مطلب یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے میرے بیٹے انس، میں تمہیں ایک ایسی عظیم الشان سنت بتاؤں جس کو تم عمل کر لو تو جنت میں میرے قریب ہو جائے۔ وہ یہ ہے کہ اپنے دل سے نفرت، کینہ، حسد، جلن، عداوت سب کو دور کر دو۔ اللہ تعالیٰ ضمانت دیتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہدنا صراط مستقیم پر چلائے، پاک رمضان مبارک کی پوری اطاعت کرنے والا بنائے۔